الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں اللہ تعالیٰ کی صفات سے سب سے زیادہ حصہ پانے والے، یا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رنگ میں سب سے زیادہ رنگین ہونے والے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کہ وہ مظہر حقیقی جن سے زیادہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنے پر نہیں چڑھا سکتا، یعنی حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا صفت حکیم کے حوالے سے ذکر کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے ہیں جن کی پیدائش زمین و آسمان کی پیدائش کی وجہ بنی، جن پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں. بس آپ کا مقام اور آپ کے مبارک کلمات کی اہمیت ایسی ہے کہ ایک مومن کی ان پر نظر رہنی چاہیے. ایک تو وہ تزکیہ نفس کے لیے تعلیم اور حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کے ذریعے سے ہمیں بتائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور اس کی حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جن کا تمہیں پہلے کچھ علم نہ تھا. دوسرے آپ کے حکم، قول اور ہر عمل اور ہر نصیحت جو ہے جو روزمرہ کے معمولات سے لے کر قومی معاملات تک پر پھیلی ہوئی ہیں، جس میں ہر ایک بات جو ہے، ہر عمل آپ کا، ہر ایک نصیحت، ہر کلمہ، ہر بات، ہر لفظ اپنے اندر حکمت لیے ہوئے ہے. اور دراصل تو آپ کا قول، امر اور نصائح قرآن کریم کی جو پر حکمت تعلیم ہے اس کی تفسیر ہیں جو آپ کے ہر قول اور فعل میں جھلکتی ہیں. بس یہ اسوہ حسنہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر قول و فعل کو پر حکمت بنانے کے لیے بھیجا ہے، یہی ہے جس کے پیچھے چل کر ہم حکمت و فراست کے حامل بن سکتے ہیں. یتلو علیکم آیاتنا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ تمہیں پاک کرنے اور تمہارے فائدے کے لیے جو بھی تمہیں سناتا ہے یہ نبی، یا ہمارا اصل کلام ہے جو سنایا جاتا ہے یا اس کی وضاحت ہے. اس لیے اس نبی کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جسے تم سمجھو کہ بے مقصد اور حکمت سے خالی ہے. اور پھر یہ نبی صرف تمہیں حکم نہیں دیتا کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، نصیحت نہیں کرتا، بلکہ عملی نمونے بھی دکھاتا ہے. اس لیے خدا تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس اسوہ حسنہ پر عمل کرو جو اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا. بس ہر مومن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سمجھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے. اگر واضح طور پر
سمجھ نہ بھی آئے تو یہ ایمان ہو کہ یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے اور ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ یہی سوچ ہے جو ایک مومن کی شان ہونی چاہیے، مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ اب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث پیش کرتا ہوں جس پہ مختلف امور بیان فرماتے ہوئے آپ نے ہماری عملی تربیت بھی فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ حدیث پیش کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں کہ الکلمۃ الحکمت ضالۃ المومن حیث ما وجدہا فہو احق بہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت اور دانائی کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں کہیں وہ اسے پاتا ہے تو اس کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اس میں جہاں یہ واضح فرمایا کہ حکمت کی بات کہیں سے بھی ملے، خواہ وہ غیر مذہب والے سے ملے، غریب سے ملے، بچے سے ملے، تمہارے خیال میں جو جاہل ہے، کم پڑھا لکھا ہے، کم علم والا ہے، اس سے ملے، لیکن یہ دیکھو کہ بات کیا ہے۔ اگر حکمت ہے تو اس کو اپنا لو کہ کیونکہ تم اس کے حقدار ہو، اسے تکبر سے رد نہ کرو، یا یہ نہ سمجھو کہ صرف جو مجھے پتہ ہے وہی سب کچھ ہے، بلکہ غور کرتے ہوئے اسے اختیار کرو۔ اب دیکھیں وہ بچے کی حکمت کی بات ہی تھی جو اس نے بزرگ کو کہا تھا۔ بچہ ایک چلا جا رہا تھا بارش میں، واقعہ آتا ہے، تو بزرگ نے کہا کہ دیکھو بچے آرام سے چلو، کہیں پھسل نہ جانا۔ تو بچے نے کہا اگر میں پھسلوں گا تو صرف مجھے چوٹ لگے گی، لیکن آپ جو قوم کے رہنما ہیں، روحانی رہنما ہیں، آپ اگر پھسلے تو پوری قوم کے پھسلنے کا خطرہ ہے، متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ تو بڑی حکمت کی بات ہے، ایک بچے کے منہ سے نکلی۔ دوسرے اس طرف توجہ دلائی کہ ایک مومن کو فضولیات سے بچتے ہوئے حکمت کی باتوں کی تلاش رہنی چاہیے۔ اگر اس سوچ کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو بہت سی لغویات اور فضول باتوں سے بچ جائیں گے۔ پھر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک دو آدمیوں کے متعلق جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو اس میں مومنوں کے ذمہ یہ کام بھی کر دیا کہ حکمت کو آگے بھی پھیلاؤ، حاصل بھی کرو اور پھر آگے پھیلاؤ، تمہارے تک محدود نہ رہ جائے۔ اگر کوئی پر حکمت اور علم کی بات ہے تو مومن کی شان یہی ہے کہ اسے آگے پھیلاتا چلا جائے تاکہ حکمت و فراست قائم کرنے والا معاشرہ قائم ہو۔ ایسی مجالس جن میں حکمت کی باتیں ہوتی ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نعم المجلس کا نام دیا ہے۔ عون بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ نے کہا کہ کیا ہی عمدہ وہ مجلس ہے جس میں حکمت والی باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ یہ انہوں نے براہ راست آن وسلم کی تو روایت تو نہیں ہے، لیکن یہ انہوں نے سنا، جس میں اور فرمایا کہ جس میں حکمت کی باتیں پھیلائی جائیں اور جس میں رحمت کی امید کی جاتی ہے۔ تو یہ ہماری مجالس کے معیار ہونے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ لغو مجالس سے اٹھ جاؤ۔
ایسی مجالس سے بھی اٹھ جاؤ جہاں دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، مذہب پر منفی تبصرے ہو رہے ہوں، خدا تعالیٰ کی ذات کے متعلق فضول باتیں ہو رہی ہوں، اگر تو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ کچھ لوگوں کا بھلا ہو جائے، اور تمہارا علم ہے یا کوئی بھی صاحب علم جو ہیں ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اگر بیٹھ جاتے ہیں ایسی مجلس میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دیکھیں کہ یہ لوگ صرف ڈٹائی سے کام لے رہے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے، تو پھر ایسی مجلس سے اٹھ جانے کا اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، کیونکہ پھر فرشتے ایسی مجلسوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اور مومن کو تو ایک ایسی مجلسوں کی تلاش ہونی چاہیے جس میں حکمت کی باتیں ہوں۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا کرے۔ آپ کے نزدیک اس کی اتنی اہمیت تھی اور اتنا بڑا تحفہ تھا، آپ نے دعا دی۔ پھر علم کی حکمت، علم اور حکمت کے بارے میں وسلم کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور انداز جو جس کا جنگی قیدیوں کے سلسلے میں جس کا روایت میں ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہیں اختیار دیا کہ اگر وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو آزاد ہوں گے۔ چنانچہ جب بچے لکھنے پڑھنے قابل ہو جاتے تھے تو ان قیدیوں کو جنگی قیدی سے آزاد کر دیا جاتا تھا۔ یہ اہمیت تھی آپ کی نظر میں علم کی۔ حکمت کے ایک معنی علم بھی ہیں، کیونکہ علم دماغ روشن کرنے کا باعث بنتا ہے، جہالت کو ختم کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کے پیش نظر یہ حکم دیا تھا کہ دماغ روشن ہوں گے تو بہتر طریق پر اسلام کا پیغام آگے پہنچا سکیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات ہوتی جس کا الزام لگایا جاتا ہے آج کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نعوذ باللہ آپ تلوار کے زور پر تمام دنیا کو تیرے نگین کرنا چاہتے تھے، تو یہ بھی حکم پھر آپ کبھی نہ دیتے کہ جو اتنے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے گا اس کو آزادی مل جائے گی، بلکہ اس کی جگہ یہ ہوتا کہ اگر کوئی قیدی کسی لڑائی کا کسی خاص قسم کا ہنر اور فن جانتا ہے تو وہ سکھائے گا تو رہائی ہوگی، اگر جرمانہ دے کر رہائی نہیں پا سکتے تھے تو۔ لیکن آپ نے تو علم و حکمت کی طرف اپنی امت کو توجہ دلائی۔ بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج ہمارے بھی غالب آنے کے ذرائع علم و حکمت ہی ہیں۔ تبلیغ کے ذریعے ایسے ذرائع استعمال کیے جائیں جو حکمت سے پر ہوں، اس لیے علم سیکھنے کی طرف بھی ضرور توجہ ہونی چاہیے۔ اس بارے میں خدا تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بھی حکم فرمایا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دے اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بحث کر جو بہترین ہو، یقیناً تیرا رب ہی اسے جو اس کے راستے سے بھٹک چکا ہو سب سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کا بھی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ بس یہ حکم ہے تبلیغ کرنے والوں کو کہ موقع محل کے لحاظ سے حکمت سے بات کرو،
دوسرے کے بارے میں بھی صحیح علم ہو تاکہ صحیح دلیل کے ساتھ جواب دے سکو، اور صرف خشک دلیلوں اور کج بیسی میں نہ پڑھو۔ مومن کو حکمت اور فراست ہوتی ہے اور علم کے ساتھ ہی بڑھتی ہے۔ اگر ڈٹائی نظر آئے دوسرے فریق میں تو جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ حکمت یہی ہے کہ پھر ایسی مجلس سے اٹھ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے، یا بحث ختم کر دو جب تک کہ دوسرا فریق جو ہے دلیل اور حکمت سے بات کرنے پر تیار نہ ہو۔ اور یہی طریقہ عموماً تبلیغ میں دوسرے کے دل کو نرم کرنے اور بات سننے کا ذریعہ بنتا ہے اور بنے گا۔ باقی یہ کہ ہدایت کسی کے حصے میں آتی ہے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ہمارا کام حکمت سے پیغام پہنچاتے چلے جانا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے جسے ہم مختلف مضامین کے ساتھ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ علی بن حسین سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ مطہرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک دفعہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گئیں جبکہ آپ مسجد میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کے وقت کچھ دیر باتیں کیں اور پھر وہ واپس جانے لگیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک چھوڑنے گئے۔ جب آپ مسجد کے دروازے تک پہنچیں جو حضرت ام سلمہ کے حجرے کے ساتھ تھا تو انصار میں سے دو شخص ان دونوں کے پاس سے گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے تیزی سے چل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، یہ صفیہ بنت ہوئی ہے۔ ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اور یہ بات ان دونوں پر گراں گزری۔ آپ نے فرمایا یقیناً شیطان انسان کی رگوں میں خون کے دوڑنے کی طرح دوڑتا ہے، اور میں ڈرا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں بدگمانی نہ ڈالے۔ اب دیکھیں بدزنی سے بچانے کے لیے آپ نے فوری طور پر یہ پرحکمت فیصلہ فرمایا۔ یہ سبق ہے کہ دوسرے کو کسی بھی قسم کی ٹھوکر لگنے سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اتنا ہی بدقسمت ہے کہ جس نے بددنیوں پر اڑے رہنا ہے تو اور بات ہے، ورنہ ہر ایک کو دوسرے کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور پر عہدیداران کو بھی اس طرح توجہ دینی چاہیے کسی بھی صورت میں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو کسی کی ٹھوکر کا باعث بنے۔ ضروری نہیں کہ بڑے بڑے معاملات ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، بعض دفعہ بڑی معمولی باتیں دوسرے کی ٹھوکر کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں وضاحت کر کے شکوک کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ دوسرا ٹھوکر سے بچے اور اپنے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ دوسرے گھروں میں اجازت لے کر داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، یعنی اپنے گھروں کے سوا کسی دوسرے گھر میں بغیر اجازت اور سلام کے داخل نہ ہو۔ یہ بڑا پرحکمت اور اعلیٰ اخلاق کی طرف توجہ دلانے والا حکم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سوراخ میں سے اندر جھانکا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی سے سر کھجا رہے تھے یا کنگھی کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تو جھانک رہا ہے تو میں یہ کنگھی تیری آنکھ میں چبوتا۔ پھر فرمایا دیکھنے کی وجہ سے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برداشت نہیں تھا کہ جن اعلیٰ اخلاق کو قائم کرنے کے لیے آپ آئے ہیں اور جس پرحکمت تعلیم کو پھیلانے کے لیے آپ آئے ہیں، کوئی اس سے ذرا بھی پرے ہٹنے والا ہو۔ آپ نے بڑی سختی سے اس جھانکنے والے کو نوٹس لیا اور اسے بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی کہ اگر مجھے پتہ لگ جاتا تو میں ایک کنگھی تمہاری آنکھ میں چھپو دیتا۔ پھر ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مومن اس پر توکل کریں، لیکن بعض اس کو غلط سمجھتے ہیں اور جو اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں ان کا استعمال نہیں کرتے، اور اسی طرح علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ایک دفعہ کہ اسباب کا استعمال نہیں کیا، نہ کرنے کے بارے میں پوچھا، کیونکہ یہ حکمت سے آری بات ہے، اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، اس لیے ان کا استعمال ضروری ہے۔ تو ایسے پوچھنے والے پر میں جب یہ سوال پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ وہ حدیث میں روایت میں یوں آتا ہے، انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اونٹ کا گھٹنا باندھ کر توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور خدا پر توکل کروں؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقلھا و توکل، کہ اونٹ کا گھٹنا باندھو اور توکل کرو۔ پھر قومی معاملات میں آپ کے پر حکمت فیصلے تھے۔ غزوہ احد سب جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پر حکمت فیصلہ نہ ماننے کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی جسمانی نقصان پہنچا، زخم آئے، دانت شہید ہوا۔ تو مسلمانوں کو جنگ کے بعد جو حالت تھی گو کہ اس کو شکست تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن نہ فتح حاصل کرتے کرتے پاسا پلٹ گیا تھا۔ بہرحال جب جنگ ختم ہوئی تو جو مسلمانوں کی تھکن اور زخموں سے بہت برا حال تھا۔ تو غزوہ احد کے اگلے دن جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ مدینہ پہنچ چکے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کفار مکہ دوبارہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ بعض قریش ایک دوسرے کو یہ طعنے دے رہے تھے کہ نہ تو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا نعوذ باللہ، اور نہ مسلمان عورتوں کو لونڈیاں بنایا، اور نہ ان کے مال و متاع پر قبضہ کیا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب کا فیصلہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کروایا کہ ہم دشمن کا تعاقب کریں گے، اور اس تعاقب کے لیے میرے ساتھ صرف وہ صحابہ شامل ہوں گے جو گزشتہ روز غزوہ احد میں شامل ہوئے تھے۔ یہ آپ کا ایک پر حکمت فیصلہ تھا کہ مسلمانوں کا بھی حوصلہ بھی بلند رہے، وہ لوگ جو جنگ سے آئے ہیں جو تقریباً ہاری ہوئی صورت تھی، حال تھی، وہ مایوس نہ ہو جائیں کہیں، ان کے حوصلے بھی بلند رہیں، اور دشمن پر رو بھی پڑے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم کو فتح حاصل کر کے گئے ہو، بلکہ یہ ایک معمولی سا پانسا پلٹ گیا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب یہ تعاقب میں گئے تو دشمن کو ضرورت نہ ہوئی کہ واپس مڑیں اور حملہ کریں، وہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ آپ کو تمام دنیا کی رہنمائی اور حکمت کے لیے مبعوث فرمانا تھا، اس لیے آپ کو زمانہ نبوت سے پہلے ہی پر حکمت
تعلیم پھیلانے کے لیے حکیم خدا نے تیار کر لیا تھا، اور آپ کے فیصلے نبوت سے پہلے بھی ایسے تھے جس کو لوگ پسند کرتے تھے۔ ان میں سے ایک واقعہ کا ذکر آتا ہے جب تعمیر کعبہ کا واقعہ ہے کہ اس وقت حجر اسود کی تنصیب کے لیے قبائل کا باہم اختلاف ہو گیا اور نوبت آپس میں جنگ تک پہنچ گئی۔ 4-5 دن تک اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن قریش مکہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا تو ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم جو قریش کے سب سے بوڑھے شخص تھے، اس نے کہا کہ اے قریش، آپس میں یہ طے کر لو کہ تمہارے اس اختلاف کا وہ شخص فیصلہ کرے گا جو کل سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے یہ تجویز مان لی، اور اگلے روز انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا یہ امین آ گیا، ہم خوش ہو گئے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ جب وہ ان کے پاس پہنچے اور قریش نے اپنا سارا جھگڑا آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ کپڑا لاؤ۔ چنانچہ وہ کپڑا پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا بچھایا اور حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پہ رکھ دیا۔ پھر آپ نے ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ اس چادر کا کونا پکڑ لو، اور پھر سب مل کر حجر اسود کو اٹھاؤ اور اس کی جگہ کے قریب لے کر آؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور آپ نے پھر وہاں سے اٹھا کر حجر اسود اس کی اصل جگہ پہ رکھ دیا۔ تو یہ ایسا پرحکمت فیصلہ تھا جس نے وہاں ان قبائل کو قتل و غارت سے بچا لیا۔ ان کی جنگیں تو پھر سالہ سال تک چلتی تھیں، پتہ نہیں کتنے قتل ہو جاتے اور کب تک ہوتے چلے جاتے۔ آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح حکمت سے بھرا، اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکے میں تھا کہ میرے گھر کی چھت کھولی گئی اور جبریل نازل ہوئے۔ انہوں نے میرا سینہ کھولا، پھر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لائے جو کہ حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، پھر اسے میرے سینے میں انڈیل دیا، پھر اسے بند کر دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ورلے آسمان کی طرف لے گئے۔ شام بن زید بن انس روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور اس نے السلام علیک کہا، یعنی تجھ پر ہلاکت ہو۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا علیک، تم پر بھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تمہیں پتہ چلا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا؟ پھر آپ نے بتایا کہ اس نے السلام علیک کہا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے یہودی کی حرکت دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسے قتل نہ کرو۔ اہل کتاب میں سے کوئی شخص جب تمہیں سلام کہے تو تم اس کو وعلیکم کہہ کر جواب دے دیا کرو، بجائے اس کے کہ جھگڑے فساد لڑائیاں پیدا ہوں۔ مختصر سے جواب دو اور جھگڑوں سے بچو۔ سعید بن ابی سعید بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف مہم بھیجی تو بنو حنیفہ کے ایک شخص کو قیدی بنا کر لائے
جس کا نام سمامہ بن اسال تھا۔ صحابہ نے اسے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے سمامہ، تیرے پاس کیا عذر ہے یا تیرا کیا خیال ہے کہ تجھ سے کیا معاملہ ہوگا؟ اس نے کہا میرا ظن اچھا ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک خون بہانے والے شخص کو قتل کریں گے، اگر آپ انعام کریں تو آپ ایک ایسے شخص پر انعام کریں گے جو کہ احسان کی قدردانی کرنے والا ہے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں لے لیں۔ یہاں تک کہ اگلا دن چڑھ آیا، آپ پھر تشریف لائے اور سمامہ سے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ چنانچہ سمامہ نے عرض کی کہ میں تو کل ہی آپ سے عرض کر چکا تھا کہ اگر آپ انعام کریں تو آپ ایک ایسے شخص پر انعام کریں گے جو کہ احسان کی قدردانی کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہیں چھوڑا یہاں تک کہ تیسرا دن چڑھ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے سمامہ، تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے عرض کی جو کچھ میں نے کہنا تھا وہ کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو۔ سمامہ مسجد کے قریب کھجوروں کے باغ میں گیا، غسل کیا اور مسجد میں داخل ہو کر کلمہ شہادت پڑھا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند آپ کا چہرہ ہوا کرتا تھا، اور اب یہ حالت ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب آپ کا چہرہ ہے۔ بخدا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند آپ کا دین ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ حالت ہے کہ میرا محبوب ترین دین آپ کا لایا ہوا دین ہے۔ بخدا میں سب سے زیادہ ناپسند آپ کے شہر کو کرتا تھا، اب یہی شہر میرا محبوب ترین شہر ہے۔ آپ کے گھوڑ سواروں نے مجھے پکڑ لیا جبکہ میں عمرہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری دی اور اسے عمرہ کرنے کا حکم فرمایا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو کسی نے کہا کہ کیا تو صحابی ہو گیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ تو آپ نے 3 دن تک اسے اسلام کی تعلیم سے آگاہ کرنے کا بڑا پرحکمت طریقہ اختیار فرمایا کہ یہ دیکھ لے کہ مسلمان کس طرح عبادت کرتے ہیں، کتنا ان میں خلوص ہے، اپنے رب کے آگے کس طرح گڑ گڑاتے ہیں، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور کیا تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو دیتے ہیں۔ کوئی براہ راست تبلیغ نہیں تھی، صرف روزانہ یہ پوچھتے تھے کہ کیا ارادہ ہے، تاکہ یہ دیکھیں کہ اس کو اثر ہوا ہے کہ نہیں۔ اور تیسرے دن آپ کی نور فراست نے پہچان لیا کہ اب اس کی میں نرمی آ گئی ہے، اس لیے بغیر کسی اقرار کے اس کو چھوڑ دیا، اور پھر جو نتیجہ نکلا اسے ثابت ہوا کہ آپ کا خیال صحیح تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر صلح حدیبیہ کا ایک واقعہ ہے کہ کس طرح آپ کی کیا فشناسی تھی اور حکمت سے آپ نے ایک صحابہ سے ایک کام کروایا جس کا اثر ہوا قریش کے ایک سردار پر۔ جب صلح حدیبیہ کے دوران عروہ بن مسعود نے واپس جا کے قریش کو بتایا کہ لوگوں، میں نے دنیا میں اس کو حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتون الانبیاء میں بیان فرمایا ہے بڑے اپنے انداز سے کہ لوگوں میں نے دنیا میں بہت سفر کیا ہے، بادشاہوں کے دربار میں بھی شامل ہوا ہوں، کیسر و کسریٰ کے سامنے بطور وفد کے بھی پیش ہوا ہوں، مگر خدا کی قسم جس طرح میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے دیکھا ہے، ایسا میں نے کسی اور جگہ نہیں دیکھا۔ عروہ کی یہ گفتگو سن کر قبیلہ بنو کنانہ کے ایک رئیس نے، جس کا نام حلیس بن علقمہ تھا، قریش سے کہا کہ اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں جاؤ، دیکھو کوئی فیصلہ کر کے آؤ۔ چنانچہ یہ شخص حدیبیہ میں آیا، اور جب
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دور سے آتے دیکھا تو صحابی سے فرمایا یہ شخص جو ہماری طرف آ رہا ہے ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے منظر کو پسند کرتا ہے۔ فوراً آپ نے یہ حکم دیا، پر حکمت فیصلہ فرمایا کہ کیونکہ آپ جنگ و جدل کو تو نہیں چاہتے تھے، نہ جنگ کرنے کے لیے غرض سے گئے تھے وہاں، بلکہ امن سے حج کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ فوراً اپنی قربانی کے جانوروں کو اکٹھا کرو اور سامنے لاؤ تاکہ اسے پتہ لگے اور احساس ہو کہ ہم کس غرض سے آئے ہیں۔ چنانچہ صحابہ اپنی قربانی کے جانوروں کو کاتے ہوئے اور تکبیر کی آواز بلند کرتے ہوئے سامنے جمع ہو گئے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یہ لوگ قربانی کے مناظر کو بہت پسند کرتے ہیں، تو اس لیے آپ نے فوراً یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کی طبیعت کے مطابق فوراً عمل کیا جائے، اور صحابہ اپنی قربانی کی بھیڑوں کو ہانکتے ہوئے اور تکبیر کی آواز بلند کرتے ہوئے جمع کر کے اس کے سامنے لے آئے۔ جب اس نے یہ نظارہ دیکھا تو کہنے لگا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو حاجی لوگ ہیں، انہیں بیت اللہ کے طواف سے کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ جلد ہی قریش کی طرف واپس لوٹ گیا اور قریش سے کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے جانوروں کے گلوں میں قربانی کے ہار باندھ رکھے ہیں اور ان پر قربانی کے نشان لگائے ہوئے ہیں، بس یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ انہیں طواف کعبہ سے روکا جائے۔ لیکن بہرحال کیونکہ اس وقت وہاں کفار کی قریش کی دو مختلف رائیں تھیں، ایک اجازت دینا چاہتا تھا، دوسرا نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے بہرحال اس سال فیصلہ یہی ہوا کہ حج نہیں ہوگا، اور بعد میں جو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر نتائج پیدا فرمائے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر بھی تاریخ میں ابو سفیان کا ایک واقعہ درج ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ جب ابو سفیان گرفتار ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی قوم پر رحم نہیں کریں گے؟ آپ تو بڑے رحیم و کریم ہیں، اور پھر میں آپ کا رشتہ دار بھی ہوں، بھائی ہوں، اور میرا کوئی اعزاز بھی ہونا چاہیے کیونکہ اب میں مسلمان بھی ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ مکہ میں اعلان کر دو کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں گھسے گا اسے پناہ دی جائے گی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے گھر میں کتنے لوگ آ جائیں گے، اتنا بڑا شہر ہے، میرے گھر میں کتنے لوگ امن پائیں گے؟ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ کہہ دو کہ جو شخص خانہ کعبہ میں چلا جائے گا اسے امان دی جائے گی۔ ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ، خانہ کعبہ بھی چھوٹی سی جگہ ہے، کتنے لوگ اس میں چلے جائیں گے؟ پھر بھی لوگ رہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لیں گے اسے بھی پناہ دی جائے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، جو گلیوں والے جو ہیں بیچارے وہ کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا ایک جھنڈا بنایا اور فرمایا کہ یہ بلال کا جھنڈا ہے۔ ابھی رویہ ایک صحابی تھے، آپ نے جب مدینہ میں مہاجرین اور انصار کا آپس میں بھائی بھائی مواخات کا شروع کی تھی اور بھائی بھائی بنایا تھا ایک دوسرے کا، تو ابھی رویہ کو بلال کا بھائی بنایا تھا۔ تو مسلم موعود لکھتے ہیں کہ شاید ان کا اپنی رائے ہے کہ شاید بلال اس وقت وہاں نہیں تھے یا کوئی اور مصلحت تھی، تو بہرحال آپ نے بلال کا جھنڈا بنایا اور ابھی رویہ کو دیا، سپرد کر دیا جو انصاری تھے، اور فرمایا یہ بلال کا جھنڈا ہے، یہ اسے لے کر چوک میں کھڑا ہو جائے اور اعلان کر دے کہ جو اس جھنڈے تلے جمع ہو جائے، کھڑا ہو جائے گا، جھنڈے تلے آ جائے گا، اس کی بھی جان بخشی کر دی جائے گی۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ٹھیک ہے اب کافی ہے، مجھے اجازت دیں میں جا کے اعلان کرتا ہوں۔ تو
کیونکہ وہ سردار تھا قریش مکہ کا، خود ہی وہ ہتھیار پھینک چکا تھا، تو اس لیے کوئی ایسی گھبراہٹ کی بات تو تھی نہیں۔ وہ مکے میں داخل ہوا اور اس نے اعلان کر دیا کہ اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو اور کوئی باہر نہ نکلے، خانہ کعبہ میں چلے جاؤ، اور یہ بلال کا جھنڈا ہے، اس کے نیچے جو آ جائے ان سب کو پناہ دی جائے گی، ان سب کو نجات بخشی جائے گی، کچھ نہیں کہا جائے گا، اور لیکن اپنے ہتھیار باہر لا کر پھینک دو۔ تو لوگوں نے اپنے ہتھیار باہر لا کر پھینکنے شروع کر دیے، اور حضرت بلال کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس واقعے کا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ جو سب سے عظیم الشان بات ہے اس میں وہ بلال کا جھنڈا ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال کا جھنڈا بناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو شخص بلال کے جھنڈے کے تلے نیچے کھڑا ہو جائے گا اس کو پناہ دی جائے گی۔ حالانکہ سردار تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی جھنڈا کھڑا نہیں کیا۔ آپ کے بعد قربانی کرنے والے حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، لیکن کسی کا بھی جھنڈا کھڑا نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد خالد بن ولید تھے اور لیڈر تھے، سردار تھے وہاں کے، کسی کا جھنڈا نہیں بنایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر جھنڈا بنایا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیوں، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ پر جب حملہ ہونے لگا تھا تو ابوبکر دیکھ رہے تھے کہ جن کو مارا جانے والا ہے وہ اس کے بھائی بند ہیں۔ انہوں نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا اپنے بھائیوں کو ماریں گے؟ وہ ظلموں کو بھول چکے تھے جو مسلمانوں سے کیے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے بظاہر تو یہی وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ان سے کافروں کو ماریں، ان سے بدلہ لیں، لیکن دل میں یہی کہتے ہوں گے کہ ہمارے بھائی ہیں، اگر بخشے جائیں تو اچھا ہے۔ اسی طرح عثمان ہیں، علی ہیں، یا باقی جو سردار تھے، سب کی رشتہ داریاں اور ہمدردیاں کسی نہ کسی صورت میں مکہ کے رہنے والوں کے ساتھ تھیں۔ صرف ایک شخص تھا جس کی مکہ میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی، جس کی مکے میں کوئی طاقت نہیں تھی، جس کا مکہ میں کوئی ساتھی نہ تھا، اور اس کی بے کسی کی حالت میں اس پر وہ ظلم کیا جاتا تھا جو نہ ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ ہوا، نہ حضرت عمر پر ہوا، نہ حضرت علی پر ہوا، نہ حضرت عثمان پر ہوا، اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہاں مکے میں اس طرح ہوا کہ جلتی اور تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ننگا لٹا دیا جاتا تھا۔ ان کو ننگا کر کے تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، پھر کیلوں والے جوتے پہن کر نوجوان ان کے سینے پر ناچتے تھے اور کہتے تھے کہ کہو خدا کے سوا اور کوئی معبود ہے، اور معبود ہیں، کہو محمد رسول اللہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور بلال آگے سے اپنی حبشی زبان میں جب وہ مارتے تھے تو یہی کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ شخص آگے سے یہی جواب دیتے تھے کہ جتنا مرضی ظلم کر لو، میں نے جب دیکھ لیا ہے کہ خدا ایک ہے تو دو کس طرح کہہ دوں، اور جب مجھے پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو میں کس طرح کہوں کہ وہ نہیں ہیں اور جھوٹے ہیں۔ اس پر وہ اور مارتے تھے انہیں، گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی ننگا کر کے پتھروں پر گھسیٹتے تھے، ان کی کھال زخمی ہو جاتی تھی، چمڑا اکھڑ جاتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو حضرت بلال کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا
کہ یا آیا ہوگا کہ آج ان بوٹوں کا بدلہ لیا جائے گا، آج ان ماروں کا معاوضہ مجھے ملے گا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو سفیان کو یہ فرمایا کہ جاؤ، جو تمہارے جھنڈے تلے آ جائے، جو خانہ کعبہ میں آ جائے، دروازے بند کر لے، ان سب کو معاف کیا جاتا ہے، تو بلال کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ اپنے بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، لیکن میرا بدلہ کس طرح لیا جائے گا؟ کیونکہ وہ دن ایسا تھا جس میں صرف اس شخص کو تکلیف پہنچ سکتی تھی جس کا وہاں کوئی نہیں تھا اور جس پہ بے انتہا ظلم ہوئے تھے۔ تو آپ نے اس کا فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا طریقہ نکالا اس حضرت بلال کے بدلے کا، کہ میں بدلہ لوں گا اور ایسا بدلہ لوں گا حضرت بلال کے ظلموں کا کہ جس سے میری نبوت کی شان بھی باقی رہے اور بلال کا دل بھی خوش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بلال کا جھنڈا کھڑا کرو اور ان مکے کے سرداروں کو جو جوتیاں لے کر حضرت بلال کے سینے پر ناچا کرتے تھے، جو ان کے پاؤں میں رسی ڈال کر گھسیٹا کرتے تھے، جو انہیں تپتی ریت پر لٹاتے تھے، کہہ دو کہ اللہ ایک نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، تو تبھی تمہاری جان بھی بچے گی اور تم آزادی سے زندگی گزار سکو گے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس بلال کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ جس پر تم ظلم کرتے تھے، اور آج اس بلال کے جھنڈے تلے جمع ہو کر ہی تمہاری جان بھی بچے گی اور تمہاری بیوی بچوں کی جان بھی بچے گی۔ تو حضرت مسلم موعود نے یہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، جب سے انسان کو طاقت حاصل ہوئی ہے اور جب سے کوئی انسان دوسرے انسان سے اپنے خون کا بدلہ لینے پر تیار ہوا ہے، اس کو طاقت ملی ہے، اس قسم کا عظیم الشان بدلہ کسی انسان نے نہیں لیا۔ بلال کا جھنڈا خانہ کعبہ کے سامنے میدان میں گاڑا گیا اور عرب کے وہ رؤسا جو انہیں پیروں کے نیچے مسئلہ کرتے تھے اور کہا کرتے تھے بولتا ہے کہ نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں اور جھوٹے ہیں، تو یہ بدلہ لیا جا رہا تھا۔ وہی لوگ اب دوڑ دوڑ کر اپنے بیوی بچوں کے ہاتھ پکڑ کر اور لا لا کر بلال کے جھنڈے تلے جمع کر رہے تھے تاکہ ان کی جان بچ جائے۔ تو اس وقت بلال کا دل اور ان کی جان کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور ہو رہی ہوگی۔ وہ کہتے ہوں گے کہ میں نے تو خبر نہیں ان کفار سے بدلہ لینا تھا کہ نہیں، یا لے بھی سکتا تھا کہ نہیں، لیکن اب وہ بدلہ لیا گیا ہے کہ ہر شخص جس کی جوتیاں میرے سینے پر پڑتی تھیں اس کے سر کو میری جوتی پر چکا دیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس پر حکمت فیصلے نے بلال کے جھنڈے تلنے آنے والوں کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ جسے تم غلام سمجھے تھے، وہ جس کا کوئی قبیلہ کوئی رشتہ دار مکے میں نہیں تھا، وہ جسے ایک حقیر اور پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے والا شخص سمجھ کر تم نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، آج سن لو اور دیکھ لو کہ طاقت والے تم نہیں، غالب تم نہیں، عزیز تم نہیں، عزیز تو بلال کا خدا ہے، عزیز تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس عزیز اور حکیم خدا کی صفات اپنائے ہوئے ہیں، اور یہ صفات اپناتے ہوئے اس طرح غلبے کے بعد بدلہ لیتے ہیں جس میں تکبر اور نخوت نہیں، ہوش و حواس سے
آری ہو کر دشمن کو تہس نہس نہیں کرتے، بلکہ حکمت سے ایسے فیصلے کرتے ہیں جس میں بدلہ بھی ہے اور تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس دلانے کی طرف توجہ بھی ہے۔ آج حکمت کا تقاضا ہے کہ اس عزیز خدا کو پہچان کروانے کے لیے تمہاری نظروں میں جو کم ترین انسان تھا، بلکہ تم اسے جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے تھے، اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کی کے لیے تمہیں کہا جائے، تاکہ تمہیں یہ بھی احساس ہو کہ جب تم بلال کے لیے ظلم کی بٹیاں جلاتے تھے اور اپنے زوم میں اپنے آپ کو عزیز سمجھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ اس ذلیل اور حکمت سے عاری شخص پر ظلم کرو تو یہ اپنے دین سے پھر جائے گا، اس دین سے پھر جائے گا جو تمہارے خیال میں حکمت سے عاری دین ہے، ان ظالموں کا سرغنہ جو ابو الحکم کہلاتا تھا اور جس کے حکم سے یہ سارے ظلم ہوتے تھے۔ مکے والوں کو یہ بھی بتانے کے لیے یہ پر حکمت فیصلہ تھا کہ تم جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے، تم جو ایک نام نہاد ابو الحکم کے پیچھے چل پڑے تھے جو حقیقت میں ابو جہل تھا، تم جو خدا کو عزیز خیال نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے بتوں کو ہر چیز پر غالب سمجھتے تھے، آج دیکھ لو کہ حکمت اور عزت تمہارے پاس، تمہارے رشتہ داروں کے پاس یا تمہارے بتوں کے پاس ہے، یا اس بے آسرا اور دنیا کی نظر میں اس حبشی غلام کے پاس ہے جس نے اپنی فراست، دل کی صفائی اور حکمت سے اس نور کو پہچان لیا جو خدا کی طرف سے آیا اور جس کے مقدر میں غلبہ تھا۔ بس آج اس غلام کے جھنڈے تلے آ جاؤ جو عزیز اور حکیم خدا کو مانتا ہے، وہ بلال جس کی حکمت اپنے رب کے رنگ میں رنگین ہو کر مزید نکھر آئی ہے۔ بس آج اس حکمت کو بھی سمجھ لو کہ طاقت کوئی چیز نہیں، ظالم کبھی نہیں پنپتا اور کبھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ انسان کو اگر اشرف المخلوقات بنا کر اللہ تعالیٰ نے صاحب حکمت و فراست بنایا ہے تو اس کا صحیح استعمال کرو، اور دوسرے انسان کے ذہن و دل اور مذہبی آزادی پر قبضہ نہ کرو، دوسروں کے جذبات کا خیال رکھو کہ یہ نہ کرنا حکمت سے عاری لوگوں کی باتیں ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل دکھا کر قریش مکہ اور رؤسائے مکہ کو یہ باور کروا دیا کہ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ عزیز صرف خدا کی ذات کو سمجھو۔ اگر کوئی حالات کی مجبوری کی وجہ سے تمہارے زیر نگیں ہے تو اس کو غلامی کی زنجیروں میں اس طرح نہ جکڑو کہ کل جب حالات بدل جائیں جس کا کسی کو علم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے تو پھر تم زندگی کی بھیک مانگتے پھرو۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما کر اس پر حکمت فیصلے سے جہاں قریش مکہ کو سزا سے بچایا، وہاں عملاً یہ اعلان بھی فرما دیا کہ غلامی کا بھی آج سے خاتمہ ہے، ظلموں کا بھی آج سے خاتمہ ہے۔ آج لا تثریب علیکم الیوم کا اعلان صرف میرا نہیں بلکہ میرے ماننے والوں کا بھی ہے، ان میں ماننے والوں میں سے ان کمزور لوگوں کا بھی ہے جو تمہاری غلامی کے عرصے میں تمہارے ظلموں کی چکی میں پستے رہے۔ اس حسین اور پرحکمت فیصلے نے بلال کو بھی احساس دلا دیا کہ اے وہ کمزور انسان جس نے کئی سال پہلے فراست اور حکمت سے کام لیتے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا، آج جب کہ تیری حکمت مزید نکھر آئی ہے، ان سے یہ انتقام لے جو تیرے جھنڈے تلے جمع ہو، انہیں اپنے جھنڈے تلے جمع کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے
جمع کر، اور جو تیرے آگے جھکنے والے ہیں، جو تیرے قدموں پر جھکنے والے ہیں، انہیں خدا تعالیٰ کے آگے جھکنے والا بنا دے۔ اور پھر دنیا نے بیان ہی یہ نظارہ دیکھا اور اسی طرح ہوتے دیکھا کہ وہی لوگ جو یہ ظلم کرتے تھے مسلمانوں سے اور اللہ کے مقابلے میں بت بنائے ہوئے تھے، وہی اللہ کے آگے جھکنے والے بن گئے۔ آج احمدی بھی یاد رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نظارہ دہرایا جانے والا ہے، اور ہم نے کسی سے دشمنی کا بدلہ ظلم اور انتقام سے نہیں لینا، بلکہ وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ سے پیش فرمایا۔ مخالفین احمدیت بھی یاد رکھیں کہ تم جو احمدیوں کو عقل سے عاری سمجھتے ہو کہ مسیح موعود کو مان کر یہ بڑا غلط فیصلہ کیا ہے انہوں نے، یہ وقت بتائے گا کہ عقل سے عاری کون ہے اور عقل والا کون ہے، غلط فیصلہ کرنے والا کون ہے اور صحیح فیصلہ کرنے والا کون ہے۔ بس مخالفتیں بند کرو اور عزیز خدا کے سامنے جھکو، اس سے حکمت مانگو۔ یہ ظلم جو احمدیوں پر ہو رہا ہے یہ زیادہ دیر انشاءاللہ تعالیٰ نہیں چلے گا، فتح ہماری ہے اور یقیناً ہماری ہے۔ اور آج ہر ایک کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ نظارے قریب ہونے والے ہیں۔ ظلم احمدیوں پر ہوتے ہیں مختلف ملکوں میں، جہاں جہاں مسلمان حکومتیں ہیں زیادہ ہوتے ہیں یا علماء کا زور ہے۔ آج بھی ایک افسوسناک اطلاع ہے شہادت کی، یہ شیخو پورے کے ایک نوجوان ہمایوں وقار صاحب ابن سعید احمد صاحب ناصر ہیں، ان کو 7 دسمبر کو شیخو پورے میں نامعلوم افراد نے شہید کر دیا۔ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آئے اور فائر کر کے شہید کر دیا۔ ان کی عمر 32 سال تھی، بڑے شریف النفس تھے، خدام الانبیاء شیخو پورہ کے فعال رکن تھے، ناظم تربیت تھے اور ناظم تربیت نوآبائین تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان شہیدوں کا خون ضرور رنگ لائے گا اور لانے والا ہے، اس کی تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، لیکن مخالفین کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور یہ جو پہلے واقعات ہیں ان سب کو حاصل کرنا چاہیے کہ اس حد تک نہ بڑھو کہ بعد میں پھر تم لوگوں کو شرمندگی ہو۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ نمازوں کے بعد میں ان کا نماز جنازہ غائب بھی پڑھوں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.